اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ عزیزان محترم، ہماری آپ کے ساتھ گفتگو مرحوم آیت اللہ سید محمد حسین حسینیہ طہرانی کی گراں قدر کتاب رسالہ لب اللباب میں جاری ہے، اور آج اس سلسلے کے 34ویں درس کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ہم نے اپنی گزشتہ گفتگو میں اس مطلب کی طرف اشارہ کیا کہ انسان اس عالم مادہ سے عالم بقا کی طرف سفر کرتا ہے، اور اس سفر میں اسے فنا کے مراحل سے عبور کرنا ہوتا ہے۔ اب تک ہم اپنی گفتگو میں متعدد مرتبہ اس فنا کو آپ کی خدمت میں بیان کر چکے ہیں۔ آج پھر تکراراً اس مطلب کو آپ کی خدمت میں بیان کر دیتے ہیں، اور میں یہ بارہا آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ مطالب کو تکرار کرنا، بار بار انہیں بیان کرنا اس وجہ سے حائز اہمیت ہے، اور اس وجہ سے ضروری ہے کہ ہم لوگ جو اس وادی کے مسافر نہیں ہیں، ہم لوگ جو عرفانیات کو نہیں جانتے، عرفانی کتابوں کو نہیں پڑھتے، اور ہمارے معاشرے میں ان کتابوں کو بیان نہیں کیا جاتا، یا ایک ذوق ہمارے معاشرے میں نہیں پایا جاتا افراد میں جو ہمارے سامنے ان مطالب کو بیان کریں، تو یقینی بات ہے جب یہ مطالب ہمارے سامنے بیان ہوں گے تو ہم جو اس عالم مادہ میں اس قدر گرفتار ہو چکے ہیں، اور اس قدر اس عالم مادہ نے ہمارے وجود کو جکڑ لیا ہے، یا برعکس ہمارے وجود نے اس عالم مادہ کو اس قدر گرفت میں لے لیا ہے کہ اب اس کے لیے اس عالم مادہ سے ماوراء ملکوت کے بارے میں سوچنا نہایت دشوار ہے۔ لہٰذا ہم بار بار ان مسائل کو آپ کی خدمت میں تکرار کر رہے ہیں تاکہ وہ افراد کہ جو دلچسپی رکھتے ہیں ان کے لیے یہ باتیں واضح ہو جائیں، قابل ہضم ہو جائیں، اور آہستہ آہستہ ان باتوں کے تکرار سے ان کے لیے یہ باتیں سمجھنا آسان ہو جائیں۔ ہم نے آپ کی خدمت میں اس مقام فنا کو اس رسالہ لب اللباب سے آغاز بحث سے اب تک متعدد مرتبہ بیان کیا ہے، اور اس بیان کی روشنی میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ فنا در حقیقت دو طرح کی ہے، ایک فنائے ناقص ہے، ایک فنائے تام ہے۔ فنائے ناقص میں عارضی طور پر ایک سالک کے اوپر، ایک عارف کے اوپر ایک حالت رونما ہوتی ہے، جس میں یہ مسافر جو سیر و سلوک کر رہا ہے یہ اس حالت میں داخل ہوتا ہے اور پھر واپس لوٹ آتا ہے۔ میں یہ بات بارہا آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں کہ ہماری ان باتوں کو سمجھنے کے لیے، ان باتوں کو درست انداز میں منتقل کرنے کے لیے ہمارے پاس الفاظ کی کمی ہے، لہٰذا ہم روزمرہ زندگی میں رائج جو الفاظ ہیں ان سے ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہاں یہ احتمال بھی پایا جاتا ہے کہ بعض لوگ ان سے ایک غلط مطلب اخذ کر لیں اور درست حقیقت کی طرف متوجہ نہ ہوں۔ لہٰذا ہم اس قاعدے کو آپ کی خدمت میں بیان کر چکے تھے
کہ المثال مقرب من جہد و مبعد من جہد، کہ مثال جو دی جاتی ہے ایک جہد سے انسان کے ذہن کو تقریب کرتی ہے اور قریب کرتی ہے مطلب کے، اور دوسری ممکن ہے کئی جہاد سے وہ مطلب سے دور ہو، لہٰذا جس زاویے میں اس مثال کو بیان کیا گیا ہے صرف اسی زاویے پر توجہ دینی چاہیے۔ مثلاً ایک انسان ہے جو کسی دریا میں تیراکی کی خاطر کودتا ہے، چھلانگ لگاتا ہے اور تیراکی کرنے کے بعد واپس لوٹ آتا ہے، بس یہ خود اپنی مرضی سے، اپنی محنت سے دریا میں گیا، محنت کی، جدوجہد کی، دریا میں موجودات کو مشاہدہ کیا، وہاں کی سیر کی اور پھر واپس لوٹ آیا۔ اس سفر کو تشبیہ دی جا سکتی ہے اس فنائے ناقص سے، کہ ایک سالک معرفت کی وادیوں میں غوطہ زن ہوتا ہے اور عارضی طور پر سیر و سلوک کے باعث فنا کے مراحل میں ایسے ہی داخل ہوتا ہے جیسے یہ تیراک اس پانی کے اندر داخل ہوا اور پھر واپس لوٹ آیا۔ لہٰذا یہ ایک مرحلہ ہے جسے فنائے ناقص کہا جاتا ہے۔ دوسرا فنا کا مرحلہ ہے فنائے تام، جس کی طرف بیان ہو چکا گزشتہ درس میں بھی، آج بھی میں آپ کی خدمت میں اسے تکرار کرتا ہوں چونکہ تکرار مفید ہے، اور وہ یہ تھا کہ جب سالک کے اوپر جذبات الہیہ آتے ہیں اور وہ اس سالک کو اپنے احاطے میں لے لیتے ہیں، تو جس قدر یہ جذبات قوی ہوں گے، پختہ ہوں گے، محکم ہوں گے، مضبوط ہوں گے، سالک انہی جذبات کی بدولت جمال و کمال علی الاطلاق کا مشاہدہ کرے گا، اس کی طرف متوجہ ہوگا، اور اس کی طرف توجہ کے نتیجے میں یہ سالک اپنی ہستی کو اور اپنے غیر کی ہستی کو جلا کر خاکستر کر دے گا۔ اب اس مرحلے میں اس سالک کو اس کے محبوب کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آئے گا، جو کچھ بھی دیکھے گا اپنے محبوب ہی کو دیکھے گا۔ لہٰذا گزشتہ درس میں یہ بات بیان ہوئی کہ اپنی ہستی کو جلانا، اپنے غیر کی ہستی کو جلانا اس عالم مادہ میں یہ قابل معقول نہیں ہے، یعنی انسان اس کو سمجھ نہیں پاتا ہے۔ لہٰذا یہاں جلانے سے مراد یہ ہے کہ اپنی ہستی کو اور اپنے غیر کی ہستی کو کچھ نہ سمجھے اور حقیقت میں منشأ اثر خداوند متعال کو جانے۔ لہٰذا ایسے میں یہ سالک جو اس فنائے تام کے مرحلے میں پہنچ چکا ہے، یہ اپنی ہستی کو بھی کچھ نہیں جانے گا اور اپنے غیر کو بھی منشأ اثر قرار نہیں دے گا۔ لہٰذا روایات میں یہ جو مطلب بیان ہوا ہے کہ کان اللہ ولم یکن معہ شیئا، کہ اللہ تھا اور اس کے ساتھ کچھ نہیں تھا، الآن کما کان، اب بھی ایسے ہی ہے، صرف خدا ہی خدا ہے اور خدا کے ساتھ کچھ نہیں ہے۔ سالک جب اپنی ہستی کو اور اپنے غیر کی ہستی کو جلا کر خاکستر کر دے گا تو اس نتیجے پر پہنچے گا کہ صرف خدا ہے اور خدا کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ آج کی ہماری جو گفتگو آپ کے ساتھ آغاز ہوگی اس میں در واقع آیت اللہ طحرانی ایک اہم سوال کا جواب دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مسافر اور یہ سالک جو فنا کے مراحل کو طے کر رہا ہے، فنائے ناقص ہو یا فنائے تام ہو، کیا اس کا یہ سفر انسان کی نارمل لائف اور نارمل زندگی کے ساتھ منافات رکھتا ہے یا منافات نہیں رکھتا ہے؟ یعنی فنائے تام کے بعد آیت اللہ طحرانی اس فنائے تام کے ان مراحل کو جو گزشتہ درس میں ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا اور آج کی گفتگو میں جو آپ کی خدمت میں ہم ان مسائل کو بیان کر رہے ہیں، یہ در حقیقت سیر اور سفر
فی الخلق مع الحق کے مراحل کو بیان کر رہے ہیں۔ یعنی انسان اس عالم ملکوت سے، اس فنائے تام کے بعد، اس فنائے تام کے مراحل سے عبور کرنے کے بعد جب عالم بقا میں مستقر ہوتا ہے تو پھر اس کا سفر جو ہے وہ دوبارہ شروع ہوتا ہے، اور پھر اس سفر میں خداوند متعال کے ساتھ مع الحق کو اپنے ساتھ لیتے ہوئے دوبارہ واپس پلٹتا ہے اس عالم کثرت میں، اور اس عالم کثرت کو مشاہدہ کرتا ہے۔ یہاں سالک جو عالم کثرت میں تمام موجودات کو مشاہدہ کر رہا ہے جو اس کے اطراف میں موجود ہیں، ان موجودات کے ساتھ یہ سالک خداوند متعال کے جمال کو، خداوند متعال کے کمال کو مشاہدہ کرتا ہے۔ بس کسی بھی موجود میں یہ سالک خدا کو جدا نہیں سمجھتا، اور کسی بھی موجود کو مستقل نہیں جانتا، کسی بھی فعل کو مستقل نہیں جانتا، بلکہ اس فعل کی حقیقت میں خداوند متعال کو تلاش کرتا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے کہ جس مرحلے میں جب سالک پہنچتا ہے تو جس قدر سالک اس عالم کثرت میں واپس لوٹے گا، اسی قدر سالک جو ہے وہ اپنے افعال میں، اپنے غیر کے افعال میں، اس عالم کثرت میں خداوند متعال کو مشاہدہ کرے گا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان جو اس عالم کثرت سے فنا میں گیا، فنائے ناقص سے عبور کرتے ہوئے فنائے تام میں چلا گیا، یہ اس عالم کثرت میں کیسے واپس آ سکتا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے دوبارہ اس عالم کثرت میں واپس آنا؟ تو ہم نے اب تک کی گفتگو میں یہ بات آپ کی خدمت میں پہلے بھی بیان کر دی ہے، تکراراً بیان کرتا چلوں کہ انسان جب اس مقام فنائے تام سے دوبارہ اس عالم کثرت کی طرف واپس لوٹتا ہے تو اس سالک کا واپس لوٹنا 3 طرح سے قابل تصور اور قابل بیان ہے۔ مثلا ایک دفعہ سالک جب اس عالم بقا میں داخل ہوتا ہے اور فنائے تام اختیار کر جاتا ہے تو وہاں اس قدر جذبات اس کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں، اور وہ جذبات اس قدر اس سالک کے لیے ثقیل ہوتے ہیں کہ اس کا وہیں پر انتقال ہو جاتا ہے، اور وہ دوبارہ اس عالم کثرت کی طرف رجوع نہیں کر سکتا۔ پھر یہاں ایک مثال دیتا ہوں آپ کی خدمت میں جو اس مطلب کو سمجھانے کے لیے ہے۔ حقیقت اس سے بہت بلند ہے۔ مثلا ہمارا کوئی بہت ہی عزیز، بہت ہی قریبی عزیز اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے۔ اب ہمارے عزیز و اقارب کو، ہمارے جو اطراف میں افراد موجود ہیں، ان کو یہ چاہیے کہ وہ اس کے انتقال کی خبر جو ان تک پہنچ چکی ہے وہ ہم تک منتقل کریں، لیکن وہ ہم تک وہ خبر منتقل نہیں کر رہے۔ یہ آپ نے معاشرے میں دیکھا ہوگا۔ کیوں منتقل نہیں کر رہے؟ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ مجھے اس سے بہت محبت تھی، اور اس کے انتقال کی خبر اگر مجھے بتا دی جائے تو میں اس شدت محبت کی وجہ سے اس غم کو برداشت نہیں کر پاؤں گا اور میرا انتقال ہو جائے گا۔ لہٰذا مصلحتاً ہمارے عزیز و اقارب جو ہیں وہ ہمیں اس کے موت کی خبر ہم تک منتقل نہیں کرتے، چونکہ انہیں تحمل کرنا ہمارے لیے دشوار ہوتا ہے۔ اسی طرح سالک جب اس مراحل میں داخل ہوتا ہے، عالم فنا میں، اور پھر فنائے تام میں جاتا ہے، تو وہاں کے جذبات اس قدر ثقیل ہوتے ہیں کہ سالک کے لیے انہیں تحمل کرنا دشوار ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ وہیں پر اس شدت ثقل کی وجہ سے اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ عین اسی طرح سے جیسے ہمیں ہمارے کسی نہایت ہی قریبی عزیز کے انتقال کی خبر دے اور ہم اس شدت ثقل کو برداشت نہیں کر سکے، اس غم کی سنگینی کو تحمل نہیں کر سکے، اور ہمارا انتقال ہو جاتا ہے۔ اور معاشرے میں آپ نے اس کی بے پناہ مثالیں مشاہدہ کی ہوں گی۔ تو یہ سالک جو اس
عالم کثرت سے اس عالم فنا اور پھر فنائے تام میں داخل ہوا ہے تو وہاں کے ثقل کو برداشت ہی نہیں کر سکا، لہٰذا وہیں اس کا انتقال ہو جائے گا، اور عالم کثرت میں تو پھر اس کا آنا ہی جو ہے وہ معقول ہی نہیں ہے، عالم کثرت میں تو واپس ہی نہیں آئے گا۔ لہٰذا ہم نے جو بحث کی کہ سالک جو ہے وہ فنائے تام کے بعد اس عالم کثرت میں واپس لوٹتا ہے، تو یہ پہلا سالک جو ہے یہ اس عالم فنائے تام میں ہی اس کا انتقال ہو چکا ہے اور یہ واپس نہیں لوٹا۔ دوسری طرح کا سالک اور عارف وہ ہے کہ جو مقام فنائے تام میں داخل ہوتا ہے، وہاں کے جذبات کے ثقل کو برداشت بھی کر پاتا ہے، اور پھر وہاں مقیم ہوتا ہے، کچھ لمحات وہاں رہتا ہے، پھر عالم کثرت کی طرف لوٹتا ہے اور پھر واپس اس عالم بقا کی طرف چلا جاتا ہے۔ یعنی اس سالک کا اس عالم کثرت میں اب دل نہیں لگ رہا، زیادہ وقت یہ اس عالم بقا میں اور اس فنائے تام میں اپنا وقت گزارنا چاہتا ہے، لہٰذا کبھی کبھی اس عالم کثرت کی طرف لوٹتا ہے اور پھر واپس اس عالم فنائے تام میں اور اس عالم بقا کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے وہیں پر واپس لوٹ جاتا ہے۔ ملموس مثال جو ہماری زندگی میں دی جا سکتی ہے اس مطلب کو سمجھانے کے لیے اور ہمارے ذہن کے قریب کرنے کے لیے، وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے انسان ایک بہت ہی گہری نیند میں سو رہا ہے، بہت گہری نیند میں یہ انسان سو رہا ہے، اور وسط میں بیدار ہوتا ہے، پانی پیتا ہے، اپنے اطراف کے ماحول کو دیکھتا ہے، پھر سو جاتا ہے۔ اسی طرح اسی گہری نیند میں یہ اپنی نیند میں چند لمحات کے لیے 1 سیکنڈ، 2 سیکنڈ، 10 منٹ، 5 منٹ، کچھ لمحات کے لیے یہ بیدار ہوا اور دوبارہ پھر واپس سو گیا۔ آپ سب نے اپنی زندگی میں اس امر کو متعدد مرتبہ مشاہدہ کیا ہوگا کہ انسان نیند میں اس حالت میں مبتلا ہوتا ہے، شدت نیند، کثرت نیند اور ثقل نیند کی وجہ سے انسان سوتا ہے اور پھر بیدار ہوتا ہے، کچھ لمحات کے لیے اطراف میں ہونے والی گفتگو کو، باتوں کو، چیزوں کو، ماحول کو مشاہدہ کرنے کے بعد دوبارہ واپس لوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح یہ سالک جو عالم فنا میں اور پھر فنائے تام میں داخل ہو چکا ہے، کچھ لمحات کے لیے اس عالم کثرت میں واپس لوٹے گا، عین اسی شخص کی طرح جو سو رہا تھا اور پھر بیدار ہوا، اور پھر واپس اسی عالم میں لوٹ جائے گا جیسے یہ سونے والا شخص لمحات کے لیے بیدار ہوا اور پھر دوبارہ سو گیا۔ یقیناً آپ لوگوں نے ہمارے ان دروس کو سماعت کیا ہوگا جنہیں ہم نے مرحوم سید ہاشم حداد سے متعلق آپ کی خدمت میں بیان کیا۔ 19 درس ہم بیان کر چکے، اور انشاءاللہ اس رسالہ لب اللباب کے بعد دوبارہ ان مراحل کو آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ اور بنیادی وجہ بھی یہی تھی کہ وہ فنائے تام کے بعد کے مراحل تھے، یعنی مرحوم آیت اللہ سید محمد حسین حسینیہ طہرانی مرحوم ہاشم حداد کی خدمت میں ایک ایسے برہے میں اور ایک ایسے زمانے میں پہنچے جب مرحوم سید ہاشم حداد فنا کے مراحل سے عبور کر رہے تھے، فنائے ناقص اور پھر فنائے ناقص کے بعد فنائے تام۔ لہٰذا آیت اللہ طہرانی نے ان واقعات کو اپنی قلم سے قلم بند کیا کرتاس پر، اور باقاعدہ ایک کتاب پبلش کی جس کا نام ہے کتاب روح مجرد۔ کافی موٹی اور ضخیم کتاب ہے۔ اس کتاب سے ہم نے کچھ درس آپ کی خدمت میں بیان کیے، اور پھر اس مرحلے پر پہنچے کہ یہ باتیں جو ہیں وہ بیان کرنا ان افراد کے لیے کہ جو ان باتوں کو نہیں جانتے دشوار ہوگا، ثقیل ہوگا، چونکہ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے آپ کی خدمت میں علماء کے حالات زندگی بیان کرنے سے اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا، اور اسی سلسلے میں ہم پہنچے تھے مرحوم ہاشم حداد کی حالات زندگی پر۔ لیکن جب دیکھا کہ وہ باتیں بیان کرنا مقدمات کے بغیر دشوار ہے، لہٰذا ہم رسالہ لب اللباب کی طرف متوجہ ہوئے کہ اس رسالے کو آپ کی خدمت میں پہلے بیان کر دیا جائے، تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ فنائے تام کیا ہے، فنائے ناقص کیا ہے،
مرحوم ہاشم حداد کن مراحل سے عبور کر رہے تھے جنہیں آیت اللہ طحرانی نے ہماری خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کیا۔ لہٰذا وہ سفر نامہ اور وہ سفر جو مرحوم ہاشم حداد کا تھا وہ مقام فنا سے عالم بقا کے مراحل کو آیت اللہ طحرانی نے تحریر کیا ہے، اور وہاں ہم آپ کی خدمت میں بیان کر چکے ہیں کہ مرحوم ہاشم حداد کی ایک ایسی کیفیت تھی کہ وہ بس اوقات 2 دن 3 دن جو ہے وہ فنا کے مراحل میں چلے جاتے تھے، ان کا جسم جو ہے وہ غیر متحرک ہو جاتا تھا، یہاں تک کہ اطراف کے لوگ سمجھتے تھے کہ شاید اب ان کا انتقال ہو چکا ہے اور ان کی جو ہے وہ کفن دفن سے متعلق جو ہے وہ مراحل کو انجام دینا چاہیے۔ یہ اس کیفیت میں لوگ اگر انہیں مشاہدہ کرتے تھے تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ کوئی بیمار آدمی ہے، کوئی اسے مصری بیماری ہے، اگر ہم اس کے قریب جائیں تو شاید کہیں ہمیں ہی لاحق نہ ہو جائے۔ نہایت ایک دشوار مرحلہ تھا۔ مرحوم آیت اللہ طحرانی نے ان مراحل کو بیان کیا، اور پھر جب آیت اللہ طحرانی نے ان مراحل کو بیان کیا کہ مرحوم ہاشم حداد اس فنائے تام سے دوبارہ اس عالم کثرت کی طرف اور عالم بقا کی طرف لوٹے، تو پھر یہاں پر ان کی زندگی کے جو مراحل تھے وہ ایک نارمل لائف کی طرح تھے، جو ہمارے آج کی سوال کا جواب ہے۔ لہٰذا اس مرحلے میں ہم نے دیکھا کہ جب ایک سالک فنا کے مراحل کو طے کر رہا ہوتا ہے، فنائے ناقص میں ہوتا ہے اور پھر فنائے ناقص سے فنائے تام کی طرف جاتا ہے، تو وہاں وہ جن چیزوں کو مشاہدہ کرتا ہے وہ اگر بیان کی جائیں میرے اور آپ کے لیے تو ہم ان چیزوں کو درست انداز میں درک نہیں کر پائیں گے، درست انداز میں سمجھ نہیں پائیں گے، ان حقائق کو اور معارف کو سمجھنا میرے اور آپ کے لیے دشوار ہو جائے گا۔ لہٰذا روح مجرد میں بعض ایسی باتیں وہاں انہوں نے تحریر کی جنہیں ہم نے بھی اپنی گفتگو میں بیان نہیں کیا چونکہ مناسب نہیں تھا۔ تو ان مراحل کے بعد جب آیت اللہ طحرانی نقل کرتے ہیں کہ مرحوم ہاشم حداد فنائے تام کے بعد اس عالم کثرت میں دوبارہ لوٹے، تو وہی امور جو پہلے مرحوم طحرانی نے نقل کیے تھے سید ہاشم حداد سے متعلق، دوبارہ ان کی جب فنائے تام کے بعد اس عالم کثرت میں واپس لوٹے تو کیفیت انہی امور سے متعلق مختلف تھی۔ لہٰذا ہر بات کو ایک عارف کی اور ایک سالک کی ہر بات کو نہ تو بیان کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی ہر کسی میں ان باتوں کو سمجھنے کی توان ہوتی ہے یا صلاحیت ہوتی ہے۔ لہٰذا مرحوم ہاشم حداد فنائے ناقص سے فنائے تام کی طرف گئے اور پھر فنائے تام سے عالم بقا اور پھر عالم بقا سے دوبارہ اس عالم کثرت کی طرف لوٹے۔ اس سفر کو طے کرنے میں مرحوم ہاشم حداد نے 16 سال اپنی زندگی کے صرف کیے۔ معمولی مدت نہیں ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ 16 سال یا 28 سال مرحوم ہاشم حداد مرحوم علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردی میں بھی رہے۔ بس ہم نے فنا کے جو مراحل آپ کی خدمت میں بیان کر رہے تھے کہ فنا کے بعد ایک سالک جو ہے وہ عالم کثرت کی طرف آتا ہے تو 3 طرح سے اسے بیان کیا جاتا ہے۔ بعض سالک ایسے ہیں کہ جو اس فنائے تام کے جذبات کو برداشت نہیں کر سکتے اور وہیں پر ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ بعض عرفاء ایسے ہیں کہ جو اس فنائے تام کے مراحل کو درک کرتے ہوئے گہ گہ اس عالم کثرت کی طرف آتے ہیں اور پھر واپس لوٹ جاتے ہیں۔ ایسے ہی ہے جیسے ایک انسان گہری نیند میں سو رہا ہے، بیدار ہوتا ہے، اطراف کے ماحول کو مشاہدہ کرتا ہے، پانی پیتا ہے اور پھر دوبارہ اسی گہری نیند میں سو جاتا ہے اور واپس پلٹ جاتا ہے۔ تو مقام فنا میں ہمارے جب اس حالت میں انسان ہوتا ہے یعنی عارضی مدت کے لیے واپس لوٹتا ہے تو اس کے جسمانی اعضاء جو ہیں ان کے حواس جو ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں، ماند پڑ جاتے ہیں۔ انسان کی اس عالم مادہ پر گرفت جو ہے وہ کمزور پڑ جاتی ہے۔ لہٰذا روح مجرد کو اگر آپ مطالعہ کریں گے تو وہاں ان مراحل کو بہت ہی ملموس مثالوں کے ذریعے سے اور بہت ہی بہترین انداز میں آیت اللہ طحرانی نے بیان کیا، اور کچھ واقعات بھی ہم نے وہاں آپ کی خدمت میں بیان کیے کہ انسان کی قوت سامعہ، قوت باصرہ، قوت ذائقہ یہ ماند پڑ جاتی ہے، کمزور پڑ جاتی ہے، چونکہ انسان اس عالم فنا میں جو ہے وہ فنائے تام کے مراحل کو عبور کر رہا ہے اور وہاں سے گاہ گاہ اس عالم کثرت کی طرف واپس لوٹ رہا ہے۔ لہٰذا ایک عارف کی زندگی گزارنا نہایت دشوار ہے۔ تیسرے مرحلے میں
جو آپ کی خدمت میں بیان کریں وہ یہ ہے کہ ایک عارف اور ایک سالک اس فنائے تام کے بعد اس عالم کثرت میں واپس لوٹتا ہے، اور پھر جس قدر اس سالک کے وجود میں وسعت ہوگی یہ اس عالم بقا میں، اس معذرت کے ساتھ اس عالم کثرت میں واپس لوٹے گا، اور اس عالم کثرت میں ایک نارمل لائف کو گزارے گا۔ لہٰذا آج کا سوال جو آیت اللہ طحرانی جس کا جواب دینا چاہ رہے ہیں، سوال یہ تھا کہ کیا سیر و سلوک انسان کی نارمل لائف کے ساتھ منافات رکھتی ہے؟ تو ہم عرض کرتے ہیں کہ نہیں، انسان کی نارمل زندگی کے ساتھ منافات نہیں رکھتی ہے۔ انسان سالک جو ہے وہ جب سیر و سلوک کے سفر کو آغاز کرتا ہے تو نارمل لائف میں ہوتا ہے، پھر جب وہ فنائے ناقص کے مراحل میں جاتا ہے تب بھی وہ نارمل ہی ہوتا ہے، کچھ حد تک اس کی زندگی جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے، لیکن جب وہ فنائے تام میں چلا جاتا ہے تو وہاں اس کی زندگی اس عالم مادہ میں اس کی گرفت جو ہے وہ کمزور پڑ جاتی ہے، اور پھر جب وہ واپس لوٹتا ہے عالم کثرت کی طرف تو پھر اس کی زندگی میرے اور آپ جیسے افراد کی زندگی سے بھی زیادہ عادی اور زیادہ نارمل ہوتی ہے، اور افراد انہیں سمجھتے ہیں کہ جیسے ان کو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے، ہم ان سے زیادہ عالم اور ان سے زیادہ فاضل ہیں۔ یہ جو سفر ہے وہ سفر فی الخلق ہے، یعنی مخلوقات میں اور عالم کثرت میں سفر کرنا ہے، لیکن ہے حق متعال کے ساتھ۔ اب یہ سالک جو اس عالم بقا سے فنائے تام کے بعد عالم کثرت میں آیا ہے تو اب کیا جذبات الہیہ نے اس کا پیچھا چھوڑ دیا؟ نہیں، اب بھی جذبات الہیہ اس کے شامل حال ہیں، اور گہ انہی جذبات الہیہ کے بدولت یہ سالک جو ہے وہ اس فنائے تام میں دوبارہ واپس پلٹ جائے گا، لیکن جب لوگوں کے ساتھ زندگی گزارے گا تو نارمل لائف ہوگی۔ لہٰذا اولیاء الہی کی جب آپ زندگی کو مشاہدہ کریں تو وہاں آپ کو بے پناہ ایسے واقعات مل جائیں گے کہ راتوں کو جب یہ مثلا خود مرحوم آیت اللہ سید احمد کربلائی سے متعلق یہ ملتا ہے کہ وہ ساری رات اس قدر شدت بقا کے ساتھ گریہ کیا کرتے تھے، اس قدر رویا کرتے تھے، لیکن صبح جیسے ہی لوگوں کے درمیان آتے تو جیسے آپ سمجھے کہ یہ پتہ نہیں کون ہے، یہ تو وہی رات والا آیت اللہ احمد کربلائی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اور آدمی ہے، یہ عارف ہو ہی نہیں سکتا ہے، کوئی اس کے بارے میں گمان ہی نہیں کر سکتا کہ یہ شخص عارف ہے۔ لہٰذا اس کی ملموس مثال اگر آپ دیکھنا چاہیں تو انبیاء کرام، ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام، یا نادر اولیاء الہی، ان کی زندگی ایسے ہی ہے کہ یمشی فی الاسواق، وہ بازاروں میں گردش کر رہے ہیں، وہ لوگوں کے ساتھ معاشرت کر رہے ہیں، انا بشر مثلکم کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں، لیکن لوگ ان کی اس ملکوتی پہلو کو، اس الہی پہلو کو اور ان کے خداوند متعال سے رابطے کو درک نہیں کر پاتے ہیں۔ لہٰذا آپ روایات میں اس مطلب کی طرف متوجہ ہوں گے کہ بس اوقات حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کو لوگ آ کر نصیحت کیا کرتے تھے، تذکر دیا کرتے تھے، جبکہ وہ معصوم ہیں، ان کو کسی کے تذکر یا کسی کے نصیحت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن لوگ اس قدر انہیں عادی اور اس قدر انہیں سادہ شخص سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں نصیحت کی ضرورت ہے، یعنی اس قدر وہ اس عالم فنائے تام سے جب واپس لوٹے ہیں اس عالم کثرت کی طرف تو ان کے لیے اس عالم کثرت میں زندگی گزارنا میرے اور آپ کی زندگی گزارنے سے بھی نہایت ہی سادہ ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ انہیں نصیحت کی جائے کہ ان کی زندگی اس طرح سے نہیں ہونی چاہیے بلکہ اس سے بہتر ہونی چاہیے۔ لہٰذا حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ میں آپ مشاہدہ کریں، وہ افراد جو آ کر ائمہ معصومین کو نصیحت کیا کرتے تھے، اخلاقی نصیحت کریں یا اعمال کے انجام دینے سے متعلق نصیحت کریں، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ اس عالم کثرت میں لوگوں کے ساتھ اس قدر ان کی معاشرت اور زندگی جو ہے وہ نارمل ہو چکی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کے پاس کچھ نہیں ہے، یا بس اوقات بعض لوگوں کے ذہنوں میں گناہ کی وجہ سے یہ توہم آتا ہے کہ ہم آیت اللہ بہجت کی زندگی بیان کرتے ہیں، ہم مرحوم قاضی کی زندگی بیان کرتے ہیں، مرحوم قاضی کی زندگی میں ایسے جذبات اور ایسے لمحات بیان ہوتے ہیں کہ جو ایک ہم نے ائمہ معصومین کی زندگی میں انہیں مشاہدہ نہیں کیا ہے، تو لوگوں کے ذہنوں میں دو طرح کے خیال آتے ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم
مرحوم قاضی یا ایسی شخصیات سے متعلق غلو سے کام لے رہے ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کے پاس کچھ ایسی چیز ہے جو ائمہ معصومین کے پاس نہیں تھی، چونکہ ائمہ معصومین کی زندگی میں ہم نے ان چیزوں کو تو مشاہدہ نہیں کیا۔ مثلا ان کے پاس ایک شخص جائے گا تو زاروں قطار روتا رہے گا، ان کے چہرے کو دیکھ کے زاروں قطار روتا رہے گا، یا اگر کسی شہر میں یہ داخل ہوں گے یا کسی جگہ پر داخل ہوں گے یا کسی شخص سے ملاقات کریں گے تو ان کے وجود میں ایک تحول اور ایک تبدیلی جو ہے نا وہ آ جائے گی۔ ایسی چیزیں ہم نے ائمہ معصومین کی زندگی میں نہیں دیکھیں۔ عزیزان، یہ ہمارے کم مطالعے کا نتیجہ ہے، ہماری تحقیقات میں نقص کی وجہ سے ہمارے ذہن میں ایسے شیطانی خیالات آتے ہیں، وگرنہ یہ شخصیات جو عرفاء ہیں، جو اولیاء ہیں، ان کے دامن میں اگر کوئی چیز موجود ہے تو وہ حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی بدولت ہے، وگرنہ کچھ نہیں ہے، فقر محض ہے، کچھ نہیں ہے ان کے پاس۔ جو کچھ بھی ہے وہ انہی کے دروازے سے انہوں نے گیدائی کیا ہے اور حاصل کیا ہے۔ لہٰذا میں دوبارہ واپس لوٹتا ہوں اسی سوال کی طرف جسے مرحوم آیت اللہ طہرانی آج کے درس میں بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اس سوال کو بیان کرنے کے بعد اس پیج نمبر 36 سے میں آیت اللہ طہرانی کی عبارت کو آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سیر و سلوک انسان کی نارمل لائف کے ساتھ منافات رکھتی ہے؟ یعنی ایک عارف، ایک سالک معاشرے میں نارمل لائف زندگی بسر نہیں کر سکتا، کیا ایسے ہے؟ تو ہم اس کے جواب میں عرض کریں گے کہ نہیں، سیر و سلوک، عرفانیات انسان کی نارمل لائف کے ساتھ منافات نہیں رکھتی ہیں۔ البتہ ایسا ممکن ہے کہ ایک سالک سفر کے دوران ممکن ہے موقتاً وہ اس عالم مادہ سے جدا ہو جائے، لیکن پھر اور اس کی عالم مادہ پر تدبیر ممکن ہے کم ہو جائے، لیکن پھر وہ اس عالم مادہ کی طرف اور عالم کثرت کی طرف واپس پلٹے گا۔ اگر واپس نہ پلٹا، اس کا انتقال اسی جذبات الہیہ میں ہو گیا، تو یہ خداوند متعال کی محبت میں، خداوند متعال کے جذبات میں اس کا انتقال ہو گیا ہے اور یہ فنا کے مراحل میں شہید ہو گیا ہے اور ادھر خداوند متعال سے متصل ہو چکا ہے۔ لیکن اگر اس عالم میں بقا کی طرف واپس لوٹے گا تو اس کے واپس لوٹنے کی کیفیت کو مشاہدہ کیا جائے گا۔ کیا یہ گہ گہ اس عالم کثرت کی طرف واپس لوٹ رہا ہے یا نہیں، بلکہ فنائے تام اختیار کرنے کے بعد اب یہ اس عالم کثرت میں لوٹا ہے، لہٰذا اس عالم کثرت میں ایک نارمل لائف اور نارمل زندگی بسر کر رہا ہے، جیسے مرحوم آیت اللہ بہجت نے زندگی بسر کی، مرحوم قاضی نے زندگی بسر کی، یا دیگر عرفاء اور بزرگان نے، حتیٰ حضرات ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا رول ماڈل قرار دیتے ہوئے انہی کی طرح ایک نارمل زندگی بسر کی۔ کسی قسم کی کوئی کرامات، مکاشفات ہمارے شیعہ علماء اپنے وجود سے ظاہر نہیں کرتے۔ بنیادی وجہ اس کی یہی مراحل ہوتے ہیں کہ نارمل زندگی ہمیں بسر کرنی ہے، لوگوں کی توجہات کو اپنی طرف مبذول نہیں کرانا ہے، ایک دکان نہیں کھولنی ہے کہ لوگ آئیں اور آ کر ہماری کرامات مشاہدہ کریں اور اپنی زندگی کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے ہمیں پل قرار دیں اور خود اپنی مشکلات کو حل کر کے آگے چلے جائیں۔ نہیں، ہم کسی کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے ایک پل کا کردار ادا کرتے نہیں ہیں، عرفاء نہایت ہی سادہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ لہٰذا جس قدر ایک عارف کے اندر جامعیت ہوگی حضرات ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح، وہ اسی طرح اس عالم کثرت میں نارمل زندگی بسر کرے گا، حتیٰ اس قدر نارمل ہوگی کہ لوگ سمجھیں گے کہ ہم ان سے زیادہ افضل ہیں، ان سے زیادہ برتر ہیں، جیسے ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے لوگ گمانے باطل کیا کرتے تھے۔ لہٰذا آیت اللہ طہرانی کی عبارت پر آپ توجہ کریں جو صفحہ نمبر 36 پر اسی رسالہ لب اللباب میں وہ بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں مخفی نہ ماند کے سیر و سلوک کے سالک منافاتی بابود و ہستی در عالم مادہ نہ دارد۔ یہ در واقع آیت اللہ طہرانی نے اسی سوال کا جواب دیا ہے کہ کیا ایک عارفانہ زندگی بسر کرنا جو ہے وہ انسان کی نارمل زندگی کے ساتھ، عادی زندگی کے ساتھ منافات رکھتا ہے؟ تو آیت اللہ طہرانی کہتے ہیں کہ کسی پر مخفی اور پوشیدہ نہ رہے کہ سالک کی سیر و سلوک
عالم مادہ میں اس کے وجود کے ساتھ کسی قسم کی کوئی منافات نہیں رکھتی ہے۔ وہ اس عالم مادہ میں زندگی بسر کر سکتا ہے، اس عالم مادہ کی لذات سے مستفید ہو سکتا ہے، اور اس کی سیر و سلوک کے ساتھ کسی قسم کا کوئی منافات اور تضاد کا رشتہ نہیں پایا جاتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں وبساط کثرت خارجیے بے حال خود باقی خواہد بود، یعنی سالک اس مقام فنائے تام کے بعد جب واپس لوٹے گا اس عالم کثرت کی طرف، تو کثرت خارجیہ کی بساط اور اس کا جو دسترخوان ہے وہ کماکان اپنی حالت میں برقرار رہے گا، اور اسی طرح یہ دسترخوان بچھا رہے گا اور سالک کی زندگی کے ساتھ کسی قسم کی کوئی منافات نہیں رکھے گا۔ وسالک در عین کثرت در وحدت است، یعنی سالک اس عالم کثرت میں زندگی بسر کر رہا ہے، اس عالم کثرت کی زندگی میں سفر کرتے ہوئے اس عالم کثرت کی لذات سے مستفید بھی ہو رہا ہے، لیکن اس تمام مراحل میں وہ وحدت کے ساتھ ہے، یعنی سفر فی الخلق مع الحق، یہ مع الحق ہمیشہ اس کے ساتھ ہے، لہٰذا کثرت میں ہے لیکن وحدت کے ساتھ ہے۔ اور سالک اس مقام فنا یعنی اس وحدت کے ساتھ ساتھ اس عالم کثرت کو مشاہدہ کر رہا ہے اور عالم بقا سے واپس لوٹ رہا ہے، لیکن وحدت کو اور توحید کو اس نے کبھی بھی اپنے وجود سے خالی نہیں کیا۔ یعنی یہ سالک عالم کثرت سے عبور کرتے ہوئے جو ہے وہ خداوند متعال کی جو نعمات ہیں ان سے استفادہ کر رہا ہے، مستفید ہو رہا ہے، اور ہر چیز سے پہلے، ہر چیز میں، ہر چیز کے بعد، ہر چیز کے ساتھ وہ خداوند متعال کے جمال کو اور کمال کو مشاہدہ کرے گا۔ آیت اللہ تہرانی یہاں پر کہتے ہیں کہ بعضی فرمودند، کسی بزرگ عارف کا یہاں پر آیت اللہ تہرانی قول نقل کر رہے ہیں، بعضی فرمودند کہ مدت 30 سال درمیان مردم بودم و اینان گمان می کردند کہ من با ایشان مراودے دارم و با ایشان معاشرم و حال آن کے در این مدت من بجز خدا کثیرہ نہ دیدے و نہ شناختم۔ یعنی ایک بزرگ عارف سے اس بات کو نقل کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں لوگوں کے درمیان 30 سال تک رہا، لوگ یہ سمجھتے تھے کہ میں ان کے ساتھ معاشرت کر رہا ہوں، ان کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہوں، ان کا ہم پیالہ اور ہم نوالا ہوں، جبکہ میں نے اس 30 سالہ مدت میں خدا کے علاوہ نہ کچھ دیکھا ہے اور نہ کسی کو پہچانا ہے۔ یعنی میں اس عالم کثرت میں ہوں، اس عالم کثرت کی لذات سے استفادہ بھی کر رہا ہوں، لیکن کسی بھی مرحلے میں میں خدا سے جدا نہیں ہوا ہوں، کسی بھی عالم کثرت کی موجود کو میں نے مستقل نہیں جانا ہے۔ کثرت اور وحدت کو ایک دوسرے کے ساتھ آمیختہ دیکھا ہے۔ لوگ ان باتوں کو سمجھنے کے بعد، سننے کے بعد فوراً کفر و شرک کو اس قسم کے فتوے لگا دیتے ہیں۔ آیت اللہ مکارم شیرازی اپنی کتاب پیام قرآن جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 90 پر حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الاف و تحیت و ثنا سے اس روایت کو نقل کر رہے ہیں، ما رعیت شیئا الا ورعیت اللہ قبلہ وبعدہ ومعہ، یعنی میں نے کسی بھی چیز کو مشاہدہ نہیں کیا مگر اللہ کو اس سے پہلے بھی مشاہدہ کیا، اس کے بعد بھی مشاہدہ کیا، اور اس کے ساتھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو میں نے مشاہدہ کیا ہے۔ تو حضرت سید الاوصیاء ایک عارف اور ایک سالک کی اسی کیفیت کو مشاہدہ بیان کر رہے ہیں ہمارے لیے۔ آیت اللہ تہرانی نے یہ جو قول نقل کیا کہ من 30 سال بے مدت 30 سال درمیان مردم بودم، میں لوگوں کے درمیان 30 سال رہا، اور اس 30 سالوں میں لوگوں کے ساتھ میں نے معاشرت کی۔ لوگ یہ گمان کرتے تھے کہ میری ان کے ساتھ معاشرت ہے، میں ان کے ساتھ ہم پیالہ ہم نوالا ہوں، جبکہ میں
خدا کے علاوہ کسی چیز کو مشاہدہ نہیں کر رہا تھا۔ امیر المومنین کہتے ہیں کہ ما رأیت، میں نے کسی چیز کو نہیں دیکھا، الا ورأیت اللہ، مگر یہ کہ میں نے اللہ کو دیکھا ہے، قبلہ، اس چیز سے پہلے بھی میں نے اللہ کو دیکھا ہے، بعدہ، اس چیز کے بعد بھی اللہ کو دیکھا ہے، ومعہ، اور اس چیز کے ساتھ بھی میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا ہے۔ کسی مرحلے میں بھی عالم کثرت کی کوئی بھی موجود میرے لیے مستقل نہیں تھی، اس کے ساتھ میں خداوند متعال کو مشاہدہ کر رہا تھا۔ لہٰذا آیت اللہ تہرانی فرماتے ہیں کہ این حال بسیار مہم و حائز اہمیت است۔ سالک کی یہ کنڈیشن جو آیت اللہ تہرانی بیان کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ کنڈیشن اور یہ حالت نہایت اہم اور قابل اہمیت ہے۔ پھر فرماتے ہیں چہ در ابتدائے امر این حال ممکن است فقط در یک لحظے پدید آید ولی کم کم شدت می یابد و به طول 10 دقیقے یا بیشتر و سپس 1 ساعت یا بیشتر و بعداً به عنایات الہیہ ممکن است از حال گذشته و مقام گردد۔ یہاں در واقع آیت اللہ تہرانی اسی فنا کی کنڈیشن کو اور مراحل کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ پہلے یہ فنا ناقص ہوگی اور پھر آہستہ 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 مراحل کو عبور کرتے ہوئے یہ فنائے ناقص جو ہے یہ فنائے تام میں تبدیل ہو جائے گی۔ لہٰذا فرماتے ہیں چہ در ابتداء امر این حال ممکن است فقط در یک لحظے پدید آید، یعنی آغاز میں سالک کے لیے ممکن ہے صرف ایک لمحہ کے لیے یہ فنا کی کنڈیشن اس کے اوپر طاری ہو، ولی کم کم شدت میں یابد، لیکن آہستہ آہستہ جذبات الہیہ اسے اپنی آغوش میں اور اپنی لپیٹ میں لیتے رہیں گے، اور پھر اس کی فنا کی کنڈیشن جو ہے وہ سالک کی اس میں شدت آتی جائے گی۔ وبطول 10 دقیقے، یعنی پہلے کم مرحلے کی تھی، پھر 10 منٹ کی ہو گئی، و بیشتر، اور پھر 10 منٹ سے زیادہ کی ہو گئی، اور پھر اس قدر زیادہ ہو گئی کہ 1 گھنٹے کی ہو گئی، پھر اس قدر زیادہ ہو گئی کہ بیشتر از آن 1 گھنٹے سے بھی زیادہ ہو گئی، اور پھر ممکن ہے عنایت الہیہ کے نتیجے میں سالک حال سے مقام تک پہنچ جائے، یعنی حال سے مقام تک پہنچنا یعنی اس کی اس کنڈیشن میں دوام کا آ جانا، ثبات کا آ جانا، استقرار کا آ جانا۔ مقام ایک ایسی حالت کو یہاں پر کہا جاتا ہے کہ جس میں دوام پایا جائے، جس میں استقرار پایا جائے، جس میں بقا پائی جائے۔ فرماتے ہیں این حال را در لسان اخبار و بزرگان بقا بے معبود نامند۔ سالک کی اس کنڈیشن کو کہ وہ ان مراحل سے عبور کرتا ہوا اب عالم کثرت میں واپس جو لوٹ آیا ہے، اس کنڈیشن کو حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی روایات میں اور ہمارے شیعہ اور عرفاء کے اقوال میں اس کنڈیشن کو اور اس حالت کو بقا بے معبود سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ لہٰذا اس سلسلے میں باقاعدہ اگر روایات دیکھیں تو دعائے کمیل میں مثلاً ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں وَبِوَجْهِكَ الْبَاقِي بَعْدَ فَنَاءِ كُلِّ شَيْءٍ، یعنی ہم خداوند متعال کو اس کے اس وجہ کا واسطہ دے رہے ہیں کہ وہ وجہ جو باقی ہے ہر شے کے فنا کے بعد، یعنی فنائے تام اختیار کرنے کے بعد اب صرف وجہ پروردگار جو ہے وہ باقی ہے۔ پھر آیت اللہ تہرانی فرماتے ہیں وَبِئِین مرتبے از کمال نتوان رسید، یعنی کوئی بھی سالک کمال کے اس مرحلے پر ہرگز فائز نہیں ہو سکتا مگر پس از حصول فنائے کلی، مگر یہ کہ وہ سالک جو ہے وہ فنائے کلی اور فنائے تام کو اختیار کرے اور فنائے تام کے بعد دوبارہ مع الحق اس عالم خلق میں وہ واپس لوٹے۔ وَأَز ہستی موجودات در ذات حضرت احدیت، یعنی فنائے کلی اختیار کرے اور پھر فنائے کلی اختیار کرنے کے بعد اپنی ہستی سے جو ہے نا وہ موجودات میں اور پھر ذات حضرت احدیت کی طرف وہ واپس لوٹے۔ یہاں پر جو ایک کلمہ استعمال ہوا ہے وہ فنائے کلی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فنائے کلی کیا چیز ہے؟
کہ جس کے بارے میں آیت اللہ طحرانی کہہ رہے ہیں وبعین مرتبے از کمال نہ توان رسید، یعنی سالک کمال کے اس مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا مگر پس از حصول فناء کلی، فناء کلی کے بعد سالک جو ہے نا وہ اس مرحلے پر پہنچ سکتا ہے۔ تو پس فناء کلی کیا ہے؟ خود آیت اللہ طحرانی اس فناء کلی کی طرف جو ہے نا وہ اشارہ کر رہے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں از ہستی موجودات در ذات احدیت، یعنی موجودات کی ہستی سے ذات احدیت کی طرف جو ہے وہ سفر کرنا، یہ فناء کلی ہے۔ یعنی موجودات کی ہستی میں ذات احدیت کو تلاش کرنا، کسی بھی موجود کو مستقل نہ جاننا، یعنی سالک اس مرحلے پر پہنچتا ہے، ہر شے میں خداوند متعال کو مشاہدہ کرتا ہے۔ عین اسی طرح جس طرح امیر المومنین نے فرمایا کہ ما رأیت شیئا، میں نے کسی شے کو نہیں دیکھا، رأیت اللہ قبلہ بعدہ معہ، میں نے اللہ کو دیکھا ہے، اس شے سے پہلے بھی دیکھا، اس شے کے بعد بھی دیکھا، اس شے کے ساتھ بھی دیکھا۔ یعنی سالک اس مرحلے میں فناء کلی پر جو پہنچتا ہے تو وہ اس کنڈیشن میں ہوتا ہے جس کی طرف حضرت سید الاوصیاء امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ آلہ طیبہ وثنا اشارہ فرما رہے ہیں۔ پھر آیت اللہ طحرانی فرماتے ہیں در این حال سالک چیزی را نمی بیند مگر ذات قدس الہی، یعنی سالک جب اس مرحلے پر پہنچ جاتا ہے تو وہ عالم کثرت کی کسی بھی چیز کو مشاہدہ نہیں کرتا مگر یہ کہ اس چیز کے اندر، اس چیز سے پہلے، اس چیز کے بعد اور اس چیز کے ساتھ خداوند متعال کو اور ذات قدس الہی کو وہ مشاہدہ کرتا ہے۔ یہ وہ مراحل ہیں کہ جنہیں ہم نے آج آپ کی خدمت میں بیان کیا، اور انشاءاللہ ہماری یہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور اسی فنا کے مراحل کو ہم آئندہ گفتگو میں بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہماری اس قلیل سی گفتگو کو عبادت شمار کرے، مجھے اور آپ کو ان مطالب سے درست انداز میں فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ زائرین جو حضرات اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے مقدس مقامات کی زیارت کے لیے تڑپ رہے ہیں، خداوند متعال انہیں ان مقدس مقامات کی زیارت سے مشرف فرمائے۔ وہ زائرین جو سفر زیارت میں کسی نہ کسی مشکل میں مبتلا ہو جاتے ہیں، خداوند متعال ان کی ان مشکلات کو برطرف کرے۔ اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو خداوند متعال اسے جوار رحمت میں، جوار مغفرت میں اور حضرات اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے قرب میں مقام عطا فرمائے۔ گزشتہ رات مشہد مقدس میں حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف التحیۃ وثنا کے ایک زائر کا انتقال ہو گیا، خداوند متعال اسے اپنے جوار میں جگہ عطا فرمائے، اس کی مغفرت کے لیے اور بلندی درجات کے لیے ہم بھی دعا گو ہیں، آپ بھی دعا کریں۔ اور میں زائرین کے حوالے سے ایک مستقل جو ہے وہ گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اسے بھی سماعت کریں کہ وہ افراد جو سفر زیارت پہ آتے ہیں انہیں کن چیزوں کی طرف جو ہے وہ توجہ کرنی چاہیے۔ نہایت شکریہ۔ فی امان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔